يا نفس حضرت علی علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی نے مسلمانوں کی خلافت سنبھالی۔ جب آپ نے خلافت سنبھالی آپ کی عمر 37 برس تھی۔ 40,000 مسلمانوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 6 ماہ حضرت حسن علیہ السلام کی خلافت رہی۔ آپ ایک صلح جو اور نرم طبیعت انسان تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسن کی خلافت کی بیعت تو کی، تاہم آپ کی خلافت کو کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ عمومی خلیفہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ سیاسی اختلافات اور جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کی خون ریزی سے بچنے اور امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت معاویہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت حضرت حسن علیہ السلام نے خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کو خلافت سونپ دی۔ اس معاہدے کی شرائط میں شامل تھا کہ حضرت معاویہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے۔ حضرت علی کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم و ستم نہ ہوگا جنہوں نے صلح حسن کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت معاویہ اپنے بعد امت کو شورا پر چھوڑ دیں گے اور اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے۔ اہل بیت کو بیت المال میں سے 5واں حصہ ملے گا۔ ممبروں پر حضرت علی پر سب و شتم کا سلسلہ ختم کروایا جائے گا۔ اس معاہدے کے بعد امام حسن نے اپنی خلافت چھوڑی اور خلافت حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے حوالے کر دی۔ یہاں خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوا۔ سارا فتنہ جو حضرت عثمان غنی کی شہادت سے شروع ہوا امام حسن کی صلح سے ختم ہوا۔ اس صلح کو عام الجماع بھی کہتے ہیں۔ معاہدے کے بعد امام حسن مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ وہاں اپنی زندگی گزارنے لگے اور علمی اور دینی معاملات میں مشغول رہے، لوگوں کو دینی تعلیم دیتے رہے۔ مدینہ منورہ میں امام حسن کی موجودگی کے دوران امن و سکون کی فضا قائم رہی۔ صلح کے بعد مسلمانوں کے درمیان بڑے پیمانے پر خانہ جنگی اور سیاسی اختلافات کا خاتمہ ہوا۔ صلح حسن ہماری توجہ اس حدیث کی طرف بھی کرتی ہے۔ آپ نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کرائے گا، اور صلح حسن میں یہ حدیث سچی ثابت ہوئی۔ امام حسن نے مدینہ میں اپنی زندگی کے باقی سال دینی اور علمی سرگرمیوں میں گزارے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے، قرآن و حدیث کی تفسیر کرتے اور دینی مسائل میں رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ مدینہ کے لوگ آپ کے ساتھ محبت اور احترام کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ کی صلح کی حکمت عملی اور قربانی کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام بہت بلند ہوا۔ امام حسن کی مدینہ منورہ میں زندگی نسبتاً پرامن تھی، لیکن کچھ مشکلات اور چیلنجز بھی موجود تھے جو انہیں درپیش ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام نے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی، لیکن پھر بھی انہیں سیاسی دباؤ کی دیگر صورتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت معاویہ کی حکومت نے بعض اوقات ان کے حامیوں اور خاندان والوں پر بھی دباؤ ڈالا۔ مدینہ منورہ میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو امام حسن اور ان کے اہل بیت سے حسد کرتے تھے یا ان کے خلاف تھے۔ اس کی وجہ سے انہیں بعض معاشرتی مسائل اور تضادات کا سامنا کرنا پڑا۔ امام حسن کے اہل بیت کے درمیان بعض اوقات خاندانی تنازعات اور اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ ان اختلافات نے ان کی زندگی میں مشکلات پیدا کی۔ امام حسن کو بعض روایات کے مطابق زہر دے کر شہید کیا گیا۔ ان کے دشمنوں نے ان کے خلاف سازشیں کی اور ان کی زندگی کو خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ امام حسن کی شہادت انہی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ آپ پر مختلف حملے ہوئے لیکن آپ بچ گئے۔ سب سے مشہور روایات کے مطابق امام حسن کو زہر دیا گیا۔ یہ زہر ان کی بیوی جادہ بنت اشس نے دیا۔ آپ کو زہر آپ کے کھانے میں ملا کر دیا گیا۔ امام حسن کو جب زہر دیا گیا تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ زہر کی شدت کی وجہ سے انہیں شدید درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کئی دن تک بیمار رہے اور آہستہ آہستہ ان کی حالت بگڑتی گئی۔ امام حسن جب جان کنی کی حالت میں تھے، حضرت امام حسین حضرت امام حسن کے پاس بیٹھے اور فرمایا، اے بھائی جان، آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا، کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، مگر اس مرتبہ کا زہر سب سے تیز ہے۔ زہر نے حضرت امام حسن کے پیٹ اور جگر کو شدید نقصان پہنچایا۔ بعض روایات کے مطابق ان کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان کے پیٹ میں شدید درد تھا۔ زہر کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام بے حد کمزور ہو گئے، ان کی توانائی ختم ہو گئی۔ زہر نے ان کی جسمانی قوت بالکل ختم کر دی تھی۔ آپ کو شدید درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ زہر کی وجہ سے ان کے جسم میں جلن اور درد کی شدت بہت زیادہ تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی آخری لمحات میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے سامنے
روضہ شریف میں تدفین کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت امام حسین نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، لیکن حضرت امام حسن نے پھر بھی فرمایا کہ اگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تدفین میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دیا جائے۔ آپ کی وفات 28 صفر 50 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جنازے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ وصیت کے مطابق انتقال کے بعد آپ کا جنازہ روضہ رسول کی طرف لے جایا گیا۔ تب مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا، حجرہ عائشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جنازہ لے جانے سے روکا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فساد کے خاتمے کے لیے امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے دوسرے حصے پر عمل کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت امام حسن کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ آپ کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر آج بھی جنت البقیع میں موجود ہے اور زائرین کے لیے اہم زیارت ہے۔ حضرت امام حسن کو زہر دینے کے بعد ان کے جسم کی حالت اور ان کی تکالیف اور ان کی قربانی، صبر و تحمل کی عظیم مثالیں ہیں۔ آپ نے جان کنی کی حالت میں بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، جس کا گمان بھی تھا اس کا بھی نام نہیں لیا۔ حضرت امام حسن کی وصیت اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں جو تنازع پیدا ہوا، اس نے ان کی عظمت اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی محبت کو ظاہر کیا۔ حضرت امام حسین کی حکمت عملی اور صبر و تحمل نے مسلمانوں کے درمیان امن و امان کو برقرار رکھا اور ان کی قربانی اور محبت کی ایک اور مثال قائم کی۔